اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ آج نحمیر کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ کل ہم نے بتایا تھا جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ مکمل بیان جملہ خبریہ کا ہو گیا۔ جملہ خبریہ اور انشائیہ 2 قسمیں تھیں مرکب مفید کی۔ مرکب مفید جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، مرکب تام بھی بولتے ہیں اس کو۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں تھی، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ کا پورا بیان ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب جملہ انشائیہ دوسری قسم مرکب مفید کی جملہ انشائیہ کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے انشاء کا معنی آتا ہے انشاء ینشئ، انشاء باب افعال کا مصدر جس کا معنی آتا ہے جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا۔ جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ جیسے پہلے مخلوق موجود نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تو وہ موجود ہو گئی۔ تو غیر موجود شے کو وجود میں لانا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ الْخَلْقَ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو انشاء کیا، یعنی پیدا کیا، پہلے نہیں تھی پھر بنایا۔ انشاء کا معنی کیا آتا ہے؟ غیر موجود شے کو وجود میں لانا۔ لیکن یہاں پہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بداں کے تم جان لو جملہ انشائیہ است، جملہ انشائیہ وہ ہے، جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شرع بصدق و کذب صفت نہ تواں کرد، کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف نہیں کیا جا سکے۔ جملہ خبریہ کیا تھا؟ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف کیا جا سکے۔ لیکن جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جائے، یعنی جملہ خبریہ میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ زید چوراہے پر کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سچ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ خبر صادق ہوگی، اور اگر یہ جھوٹ نکلے تو کیا ہوگا؟ خبر کاذب، کہ کسی نے کہا زید چوراہے پر کھڑا ہے، اب جا کر دیکھیں اگر وہ واقعی کھڑا ہے تو یہ خبر صادق ہوگی، اور جا کر دیکھا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہے تو یہ اس کی خبر دینا کیا ہوگا؟ خبر کاذب۔ تو جملہ خبریہ میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن انشائیہ میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ جملہ انشائیہ کسی نے بولا تو اب اس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انشائیہ میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ وہاں بر چند قسم است، اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ چند قسم پر ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ امر۔ کیا ہے؟ امر۔ امر کہتے ہیں کسی کام کے حکم دینے کو، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں پانی لاؤ، تو یہ پانی لانے کا میں نے تمہیں حکم دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ امر۔ کھانا کھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ امر۔ سو، یہ کیا ہو گیا؟ امر۔ جاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ امر۔ تو امر کسی کام کے حکم دینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے چوں اضرب، جیسے اضرب تو مار، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ اب یہ امر کیسے بنتا ہے اس کی تفصیل آپ نے میزان الصرف میں پڑھ لی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھ لینا۔ وہ نہیں، دوسری قسم جملہ انشائیہ کیا ہے؟ نہیں۔ نہیں ہوتی ہے کسی کام سے روکنا، یعنی امر کا اپوزٹ، امر کا متضاد۔ امر کہتے ہیں کسی کام کا حکم دینا، اور نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنا۔ جیسے سو جاؤ تو یہ ہو گیا امر، مت سو یہ ہو گیا امر، تم جاؤ یہ ہو گیا امر، اور مت جاؤ یہ ہو گیا نہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے نفی، دونوں میں فرق ہے۔ نفی جملہ خبریہ ہوتا ہے اور نہیں جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ نفی کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ سے ہوتا ہے، اور نہیں کا تعلق جملہ انشائیہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا وہ نہیں گیا، نہیں جائے گا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ خبریہ ہو گیا۔ اور یہ کہا جائے کہ مت جا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ
نہیں کسی کام سے روکنے کو نہیں کہتے ہیں. جیسے لا تضرب، جیسے لا تضرب تو مت مار، اضرب تو مار یہ امر ہو گیا، لا تضرب تو مت مار یہ ہو گیا نہیں. وہ استفہام. اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم جملہ انشائیہ کی استفہام. استفہام کا معنی آتا ہے پوچھنا. باب استفعال کا مصدر استفہامہ یستفہمو استفہامن، کیا ہو گیا یہ؟ پوچھنا ہے نا. اور حروف استفہام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے. استفہام پوچھنا، اور حروف استفہام جن حروف کے ذریعے کسی چیز کو پوچھا جائے، کچھ پوچھا جائے. جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ تو کیا ہو گیا یہ؟ استفہام. کیا زید نے مارا؟ تو زید کے مارنے کو پوچھا جا رہا ہے، کیا زید نے مارا یا نہیں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ استفہام ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اضرب کی ہم جیسے ترکیب کی طرف اگر دیکھیں تو اضرب کیا ہے؟ فعل امر ہے. کیا ہے؟ فعل امر. اضرب فعل امر ہے، اور فعل امر میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل نکلتا ہے. انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. فعلیہ اس لیے ہوگا کہ یہ فعل ہے، انشائیہ اس لیے کہ جملہ انشائیہ کی قسم سے ہے. نہیں کہ ہم ترکیب کریں لا تضرب تو مت مار، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ لا تضرب فعل نہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، لا تضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. حل ضرب زید، حل حرف استفہام، ضرب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا اسم، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کیا ہوگا؟ جملہ. اب یہ جملہ ہوگا کیا؟ یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یاد رکھیے، میں نے کہا تھا کہ اگر شروع میں فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا، جو شروع میں اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا. اب آپ کو دیکھنا ہے یہاں پہ شروع میں فعل ہے یا اسم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شروع میں حرف ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ حرف کے بعد دیکھنا ہے کیا ہے، اسی کے اعتبار سے جملہ بنے گا. پھر اگر انشائیہ قسم ہے تو انشائیہ بنے گا، اور اگر خبریہ قسم ہے تو خبریہ بنے گا. امید کرتا ہوں اب آپ کے لیے یہ ترکیب آسان ہو گئی ہوگی. حل ضرب زید، اس کی ترکیب آپ کمنٹ میں لکھیں گے. آگے چلیے. تمنی. چوتھی قسم کیا ہے جملہ انشائیہ کی؟ تمنی. تمنی کا مطلب ہوتا ہے آرزو کرنا. کیا کرنا؟ آرزو کرنا. کسی چیز کی آرزو کی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمنی. چوں لیتا زیدن حاضرن، جیسے کاش کے زید حاضر ہوتا. لیتا مانے کاش کے، زیدن حاضرن زید حاضر ہوتا. اب یہاں پر زیدن منصوب ہے، اس پر فتح آ رہا ہے، فتح والی تنوین ہے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے یہ لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں، کتنے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، یہ سب بحث صفحہ نمبر تقریباً 24 میں اس کا بیان ہے، اس میں ہم مکمل کریں گے. پوری اچھی طریقے سے اس کی تفصیل صفحہ نمبر 24 میں آئے گی، انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے. ابھی تک سمجھ لیجئے لیتا زیدن حاضرن، اس کا معنی کیا ہے؟ کاش کے زید حاضر ہوتا. تمنی کا معنی ہے آرزو کرنا. اب پانچویں قسم کیا ہے انشائیہ کی؟ جملہ انشائیہ کی پانچویں قسم ہے ترجی. ترجی کا معنی آتا ہے امید کرنا، توقع کرنا. ٹھیک ہے. جیسے لعل عمرن غائبن، شاید کہ عمر غائب ہے. تو لعل معنی شاید اور لیتا معنی کاش کے. لعل اور لیتا میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے لیتا میں کیا ہوتا ہے، ممکنات اور ناممکنات دونوں اشیاء کی، دونوں شے کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی جو چیز ممکن ہے اس کو بھی لیتا کے ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جو چیز ناممکن ہے اس میں بھی ہم لیتا استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے لیتا زیدن حاضرن، کاش کے زید حاضر ہوتا، تو زید کا حاضر ہونا ممکن ہے تو یہاں بھی استعمال ہو گیا. اور دوسری مثال ہم لیں لیتا الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، تو اس طرح ہی بول سکتے ہیں. لیکن جوانی کا لوٹنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو ناممکن شے میں بھی لیتا کا استعمال ہو جاتا ہے اور ممکن شے میں بھی. لیکن لعل کا استعمال جو ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے؟ لعل کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صرف ممکنات میں ہوتا ہے، غیر ممکن شے میں استعمال نہیں کر سکتے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود، شاید کہ جوانی لوٹا، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ لعل کے ذریعے توقع کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے یقین کے ساتھ، اور جوانی کا لوٹنا تو یقیناً ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے لعل کے ذریعے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لعل امرن غائب، شاید کہ امر غائب ہے. لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، امرن اس کا اسم ہے، غائب اس کی خبر. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسمیہ کیوں؟ کیونکہ لعل تو حرف ہے نا، حرف کے بعد جو ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے جملہ بنتا ہے، تو جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ امر اسم ہے. وعقود، پانچویں قسم کیا ہے؟ چھٹی قسم کیا ہے؟ عقود، جملہ انشائیہ کی. عقود کا معنی، عقود یہ عقد کی جمع ہے. عقد کا معنی آتا ہے سودا کرنا، کوئی معاملہ طے کرنا. جیسے خرید و فروخت ہے کہ خرید و، میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیچی، آپ نے کہا خرید لی، تو یہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوا اس معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں. اسی طرح نکاح کرنے کو کہ مرد کہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، تو یہ معاملہ، نکاح کا معاملہ کرنے کو بھی عقد کہتے ہیں. عقد نکاح کہیں گے، اور خرید و فروخت والے عقد کو عقد بیع کہیں گے. تو عقود یہ عقد کی جمع جس کا معنی آتا ہے معاملہ طے کرنا، خرید و فروخت وغیرہ کرنا. چوں بعتو واشتریتو، جیسے بعتو میں نے بیچا، واشتریتو میں نے خریدا، اس طرح سے کیا ہو گیا؟ یہ عقد ہو گیا. ندا، ساتویں قسم کیا ہے؟ ندا، جملہ انشائیہ کی. ندا کہتے ہیں کسی چیز کو پکارنا، کسی کو پکارنا، یعنی مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا. کیا ہوتا ہے؟ ندا ہوتا ہے. جس طرح بولا جائے یا ایھا الرجل، اے مرد، تو یہاں پر مرد کو کیا کیا؟ اپنی طرف مخاطب کیا. آٹھویں قسم کیا ہے؟ عرض، جملہ انشائیہ کی. عرض کا معنی آتا ہے ابھارنا. کیا آتا ہے عرض کا معنی؟ ابھارنا. کسی کو کسی شے پر، کسی کام پر ابھارنے کو عرض کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں کھانا کیوں نہیں کھاتے، کہ تم پڑھتے کیوں نہیں، تو یعنی پڑھو، ان کو پڑھنے پر ابھار رہا ہوں. اسی طرح کسی سے کہا جائے کہ کھاتا کیوں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو کھا، یعنی اس کو کھانے پر ابھارنا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے عرض کا معنی؟ ابھارنا. جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل، تو کیوں نہیں اترتا، تنزل اترتا یعنی چلتا، الا تنزل بنا، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا، فتصیب خیرا، کہ تو بھلائی کو پہنچے یعنی بھلائی پائے. تو الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو کیوں ہمارے ساتھ نہیں چلتا کہ تو بھلائی پائے. تو ہمارے ساتھ چلنے پر اس کو کیا ہے؟ ابھارا جا رہا ہے نا. اچھا، یہ ترکیب رہ گئی تھی ندا کی، یا اللہ. اس کی ترکیب اگر کریں آپ دیکھیے، یا حرف ندا ہے، تو یا حرف ندا جو ہوتا ہے وہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. ادعو فعل دعا یدعو، ادعو دعا یدعو سے، ادعو یہ صیغہ واحد متکلم مضارع، ادعو معنی میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. ادعو صیغہ واحد متکلم ہے، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، کیونکہ متکلم میں انا ضمیر پوشیدہ نکلتی ہے مضارع میں. اور ادعو فعل اور فاعل ہو گیا. اللہ اسم جلالت، یہ منادا اور مفعول بھی، منادا مفعول بھی. اب کیا ہوگا؟ ادعو یا حرف ندا، ادعو فعل کے قائم مقام، ادعو فعل، اس میں انا فاعل، اور اللہ اسم جلالت مفعول بھی منادا. اپنے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی منادا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یا حرف ندا، تو اس وجہ سے یا حرف ندا اس کے بعد اسم ہے، جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ یا جو ہے ادعو کے قائم مقام ہے، گویا کہ یہاں پر ادعو فعل ہے، اور جب فعل آ گیا شروع میں تو جملہ فعلیہ بنے گا. الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اس کی ترکیب الا تنزل بنا، اس کی اصل کیا ہے؟ الا یکن من کا نزول. تو الا یکن من کا نزول میں آ حرف استفہام برائے عرض، لا یکون فعل مضارع، یہاں پر یکون تامہ ہے، اس کے بعد
من کا میں من حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم یکون فعل کا، ہے نا. نزول معطوف علیہ، فا حرف عطف، تصیبہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، خیرن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف نزول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا ہوگا، یکون کا فاعل مؤخر، ہے نا. یکون کا فاعل مؤخر، یکون فعل اپنے فاعل مؤخر اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. انشائیہ ہوا کیونکہ عرض یہاں پر یہ جملہ انشائیہ قسم ہے. کرے وقسم، اور قسم جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے کیا ہے، قسم بھی ہے. قسم کہتے ہیں کسی معزز محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا قسم کہلاتا ہے. جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ کا نام ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا کہ میں ایسا کام ضرور کروں گا. واللہ لأضربن زیدن، اس کی ترکیب دیکھیں تو واللہ لأضربن زیدن، وا حرف جار، اللہ اس میں جلال مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، اقسم فعل کا، اقسم فعل نکلتا ہے اس میں قسم والے جملے میں. اقسم فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے قسم بنے گا. لأضربن زیدن، لام تاکید، لأضربن لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ. اضربن کیا ہے، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کیا بنے گا، جواب قسم. قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ. اب کیا ہے، تعجب، جملہ انشائیہ قسم میں تعجب بھی ہے. تعجب کسی مبہم شے کی حقیقت جاننے کے بعد جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں. کسی مبہم شے کو، یعنی جو چیز جو چیز ہم سے پوشیدہ تھی اچانک اس کو دیکھو، پھر دیکھنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں. چوں ما احسنہ و احسن بھی، جیسے ما احسنہ احسن بھی، ما احسنہ کیا ہی اچھا ہے وہ، احسن بھی کیا ہی اچھا ہے وہ، ایک ہی ہے، بس ترجمہ ایک ہی سا ہے. ما احسنہ، اس کی ترکیب دیکھیں گے. ما احسنہ میں ما اسمیہ استفہامیہ مبتدا، احسنہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ما اس میں مبتدا کی، ما اسمیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اسمیہ اس لیے کہ سب سے پہلے اسم آ رہا ہے کیونکہ ما جو ہے یہاں پر اسمیہ ہے، اور انشائیہ اس لیے کہ تعجب ہے اور جو تعجب جملہ انشائیہ میں سے ہے. وہ احسن بھی، احسن بھی احسن فعل امر ہے، با زائدہ ہے اور ہی ضمیر یہ معنی فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہو گئیں. کتنی قسم ہو گئیں؟ امر 1 نہیں 2، استفہام 3، تمنی 4، ترجی 5، عقود 6، ندا 7، عرض 8، قسم 9، تعجب 10. 10 قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10 ہی قسم میں منحصر ہو. انشائیہ کی، جملہ انشائیہ کی اور بھی قسمیں ہیں. جس افعال مدوزم جس جملے میں آ جائیں وہ جملہ بھی انشائیہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اور بھی انشائیہ ہیں، اس طرح سے جملہ انشائیہ کی اور بھی قسمیں ہیں. یہ ہو گیا مرکب مفید کا مکمل بیان. انشاءاللہ اب کل سے مرکب غیر مفید کو شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.